بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو رائزنگ چائن اسکول آن لائن کلاسز. کلاس 6 کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آن لائن کلاسز کا اختتام ہو رہا ہے اور اب ہم اسکول میں انشاءاللہ ملیں گے، لیکن پھر 15 سپٹمبر سے آپ لوگوں کے اسکولس چونکہ نہیں کھل رہے اور اب 21 سپٹمبر سے کھل رہے ہیں اور ہمیں ایک ویک مزید مل گیا ہے، تو اس میں ہم اپنا کام کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے نظم ہوا. یہ کام آپ نے حصہ نظم میں کرنا ہے اور نظم ہے ہمارے پاس ہوا، پیج نمبر 57، بک پیج نمبر 57 پر. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہوا جاندار کو رکھتی ہے زندہ، ہوا کے بل پہ اڑتا ہے پرندہ. ہوا آواز کو پہنچائے ہر جا، ہوا ہوگی جہاں کچھ بھی نہ ہوگا. کوئی خالی جگہ خالی نہیں ہے، ہوا کا دور دورہ ہر کہیں ہے. کبھی دم سادے سادھ کے گم سم رہے گی، کبھی پرواہ کبھی بچھوا بنے گی. کبھی اٹکیلیاں کرتی ملے گی، کبھی آندھی کی صورت میں چلے گی. جھلائے گی کبھی شاخوں کو جھولا، جھلائے گی کبھی شاخوں کو جھولا. کبھی بن جائے گی اٹھتا بھگولا. ہوا جب گرم ہوتی ہے ہلکی، جو ہلکی ہو تو اوپر کو ہے اٹھتی. جگہ لینے کو پھر اس کی ہوا ہی، بڑی تیزی سے اس جانب ہے بڑھتی. یہی وصف اس کا لائے سرد جھونکے، اسی سے خاک اڑے طوفان اٹھے. ہوا کو جس جگہ جس طور دیکھو، ہوا بے رنگ ہے خالص اگر ہو. ہوا کا وزن ہے اس کو جو تولو، ہوا پھیلے گی پچکے گی یہ جانو. ہوا ہنستی ہے گاتی بھی ملے گی، اگر گیسوں کی صورت میں رہے گی. قیوم منظر کی یہ نظم ہے. ہوا کو ڈسکرائب کیا ہے کہ ہوا کس طرح کتنی قسم کی ہوتی ہے ہوا، اور کس طرح سے ہوا ہمارے کام آتی ہے. اچھا جی، یہ نظم مسدس اشعار کے ساتھ ہمارے سامنے ہے. مسدس ان 6 اشعار کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو ایک ساتھ لکھے جائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر 6 اشعار ایک ساتھ لکھے گئے ہیں، تو اس لیے ان سب کی تشریح بھی ایک ساتھ ہی ہوگی. 6 اشعار کو مسدس کہا جاتا ہے. تو ہم مسدس نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں. ہوا جاندار کو رکھتی ہے زندہ، ہوا کے بل پر اڑتا ہے پرندہ. ہوا آواز پہنچائے ہر جا، ہوا ہوگی جہاں کو کچھ بھی نہ ہوگا. کوئی خالی جگہ خالی نہیں ہے، ہوا دور دورہ ہر کہیں ہے. یعنی اس مسدس میں شاعر ہوا کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوا کی وجہ سے اس دنیا میں ہر جاندار زندہ ہے. ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. ذرا سی ہوا بند ہوتی ہے تو ہمیں سانس کی پرابلم ہونے لگتی ہے، ہم سانس لینے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے. ہوا کی وجہ سے پرندے دنیا میں آسمان میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہوا کی وجہ سے ہی آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ سنائی دیتی ہے. یہ ہوا کی ہی بدولت ہوتا ہے کہ ایک آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. اور اس دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہوا سے خالی ہو، بلکہ ہوا کا دور دورہ ہر طرف ہے. یعنی کہ ہوا کی حکومت ہر جگہ ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا شعر ہے ہمارے پاس کہ کبھی دم ساد کے گمسم رہے گی، کبھی پرواہ کبھی بچھوا بنے گی. کبھی اٹکیلیاں کرتی ملے گی، کبھی آندھی کی صورت میں چلے گی. جھلائے گی کبھی شاخوں کو جھولا، کبھی بن جائے گی اٹھتا بگولا. اس مسدس میں شاعر کہتے ہیں کہ ہوا کے مزاج جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. کبھی تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو آپ کی فکر ہے. ٹھیک ہے. کبھی تو وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے، ہوا نہیں چل رہی ہوتی بعض اوقات. ٹھیک ہے. پتا بھی ہل نہیں رہا ہوتا. اور کبھی وہ آپ کی پرواہ کرتی ہے اور کبھی بچھوا بنے گی. یعنی وہ ایسا پہاڑی پودا ہے کہ جس کے کاٹنے سے جلن ہوتی ہے. ایسا مطلب گرم لو چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور کبھی تو ناز نخرہ دکھاتی ہے اور کبھی آندھی اور طوفان بن جاتی ہے. کبھی اتنی ہلکی چلتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ درختوں کو جھولا دے رہی ہے. اور ہوا کا چکر گرد و غبار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ ایک بگولا سا بن جاتا ہے. وہ اتنی زیادہ جھولتی ہے، وہ اس کے چکر سے ایک بگولا سا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اٹھتا ہے، گرد و غبار کا ایک بگولا سا اٹھتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ سب ہوا کے نخرے ہیں، ہوا کی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ کبھی وہ گمسم رہتی ہے، کبھی وہ پرواہ کرنے والی ہوتی ہے، کبھی وہ ناز نخرے کرتی ہے کہ آندھی و طوفان کی صورت میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی تو وہ اتنے پیار سے شاخوں کو جھلا دیتی ہے، اور کبھی وہ اٹھتا ہوا بھگولا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ان 2 اشعار کی تشریح جو ہے وہ آپ لوگ اپنی کاپی میں لکھیے گا. مسدسات کی تشریح آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.